ناظرین گرامی، دنیا میں بنین و تاریخ میں دجال کا فتنہ سب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے اور سب سے زیادہ تباہی مچانے والا اور سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ کے حوالے کرنے والا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ کس قدر حاوی ہوگا اور کتنی ہی کثیر تعداد میں لوگوں پر اثر انداز ہوگا، انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس فتنے کے آگے کس قدر بے بس اور لاچار ہو جائے گی، ان تمام سوالوں کا اندازہ صرف اس سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ان سب نے اپنی امت کو دجال کے فتنے کے بارے میں خبردار کیا اور اس سے بچنے کی تلقین بھی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء کے بعد تشریف لائے اور آپ خاتم النبیین ہیں، لہٰذا دجال کے فتنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق دجال کے فتنے کے متعلق غور و فکر ضرور کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے کہ جس کے بعد انسانوں کے لیے عقل خوں کا خطاب پانے والی ذات اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بغیر مطالعہ کیا جائے، دجال سے متعلق احادیث مبارکہ کو پڑھا جائے اور اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ انہی احادیث کی روشنی میں ان فتنوں سے بچا جا سکتا ہے اور عوام الناس کو خبردار کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، پاکستان کے ایک علاقے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ بچہ اپنی جسمانی قد و کاٹ اور بناوٹ کے لحاظ سے انتہائی عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے۔ اس کو دجال کا بچہ کہے جانے لگا۔ اس کی حقیقت کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا، لہٰذا ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جو چاہے کرتا ہے۔ کئی دفعہ ہماری نظروں کے سامنے کئی ایسی چیزیں بھی آتی ہیں تاکہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں اس دنیا میں قدرت کے کتنے ہی اپنے رنگ موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا اور پھر انہیں زندہ بھی رکھا کہ جن کو دیکھ کر انسان حیران بھی ہو جاتا ہے۔ دن اور رات میں ہم نہ جانے کئی بار قدرت کے ایسے مناظر دیکھتے ہیں تو ہم اپنی طرف کئی طریقے سے توجہ مقبول کراتے ہیں کہ انسان بھی تو اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے۔ یہ روز بروز ایسے مناظر دیکھتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ قدرت کے اور کتنے ہی کرشمے اور کتنے ہی ایسے مناظر ہوں گے کہ جو آج تک اس انسان پر آیا نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ایسے مناظر اور کرشمات ہیں کہ جو انسان اپنی آنکھوں سے اوجھل ہے اور جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ جسے چاہے زندہ رکھے اور جسے چاہے اس کی زندگی کو ختم کر دے۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے علاقے ترماندہ میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ جسمانی طاقت کے لحاظ سے یہ بچہ انتہائی عجیب و غریب تھا۔ اس بچے کی ناک سرے سے موجود ہی نہیں، جبکہ اس کے ماتھے پر سرے سے آنکھ موجود رہی تھی۔ لوگوں نے اس کو دجال کی اولاد کہنا شروع کر دیا ہے۔ ترمندہ کے علاقوں میں حکامی اسپتال میں ایک رہائشی جو کہ ہندو ہے اور اس کی 23 سالہ بیوی کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کی ایک ہی آنکھ تھی جو کہ اس کے ماتھے پر موجود تھی۔ اس بچے کا ناک تھا ہی نہیں، جبکہ جسم کے باقی اعضاء بالکل عام بچوں کی طرح صحیح موجود تھے۔ جیسے ہی عجیب و غریب بچے کی پیدائش کی خبر عام ہوئی تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس بچے کو دیکھنے کے لیے اسپتال کے باہر پہنچ گئی۔ بچے کے باپ نے اپنی بیوی اور نومولود بچے کو لیا اور اپنے گاؤں کی طرف نکل گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ بچہ صرف 3 گھنٹے زندہ رہا اور پھر اس کی موت
واقع ہو گئی۔ لہٰذا یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ بچہ دجال نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کوئی حیثیت تھی۔ دنیا میں ایسے عجیب و غریب مخلوق پیدا ہو یا پھر کوئی آفت آ جائے تو اس کو دجال کی آفت سے جوڑ دیا جاتا ہے اور اس کا سب سے پہلے مسلمان شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کر رکھی ہے، کیونکہ احادیث میں دجال کی بناوٹ، اس کی دنیا پر ظاہری ہونے کا وقت اور اس وقت کے حالات کو مکمل طور پر تفصیل سے بتا دیا گیا ہے۔ بس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ احادیث کا بغیر مطالعہ کرے اور تمام تر معاملات کو خود سمجھ سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کے استقبال کے لیے کچھ لوگوں نے سبز رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہوں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کے اندر ریشم کی لباس تیار کیے جا رہے ہیں جو کہ اسرائیلی یہودی اپنے پیشوا دجال کی آمد پر پہنیں گے اور خاص طور پر اس کا استقبال کیا جائے گا۔ حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دجال اصفہان کے ایک مقام سے نکلے گا اور ناظرین گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ دجال روح زمین کے ایسے حصے سے نکلے گا جو کہ مشرق میں واقع ہے اور اس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کے گروہ بھی موجود ہوں گے اور ان لوگوں کی شکلیں پھولی ہوئی ڈھال کی مانند ہوں گی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر ان کی شکلیں کس طرح کی ہوں گی اور جو پھولی ہوئی ڈھال کی مانند ہوں یا انہوں نے چہرے پر اوپر کچھ پہن رکھا ہوگا۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ موجودہ دور میں چہرے کے اوپر جو ماسک پہنے جا رہے ہیں ان کی مشابہت پھولی ہوئی ڈھال سے ہوتی ہے۔ واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ خراسان اور افغان میں کیا فرق ہے؟ کیا ان دونوں میں سے دجال کہاں سے نکلے گا؟ دراصل اصفہان بھی خراسان کا حصہ ہے اور فراسان عراق کا پرانا نام ہے۔ حضرت سلیمان کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے دجال کو قید کیا تھا۔ جب یہ باہر نکلے گا تو اس وقت دنیا پر بہت برے حالات ہوں گے، 3 سال تک قہر پڑے گا اور لوگ دین سے دوری اختیار کر چکے ہوں گے، فتنے عام ہو چکے ہوں گے۔ اب آپ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ واقعی دین سے دوری اختیار کرتے نہیں جا رہے ہیں اور کتنے ہی فتنے جو ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور انسان یہ سوچتا ہے کہ چند سال پہلے یا کچھ عرصہ پہلے تو ایسے فتنے اتنی متواتر طور پر ہمارے ارد گرد پائے نہیں جاتے تھے۔ دجال جب آئے گا تو اہل ایمان والوں کے لیے زندگیاں تنگ کر دے گا اور انہیں انتہائی پریشان کرے گا۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں دین پر چلنے والوں کو تنگ نہیں کیا جاتا؟ کیا ان کی زندگیاں مشکل نہیں بنا دی جاتی؟ تو وہ تمام خصوصیات تو اس وقت بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ بہرحال دجال کب ظاہر ہوگا اس کا صحیح وقت تو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے ہیں۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے اس فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔